کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر، بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو، بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے، سارے تھوڑی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی، جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے، ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے. ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے، چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر، بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو، بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ، اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی، بہت پیسہ تھا، ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی، کہ محنت انسان کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے، منزل دولت کو بنا لیا آپ نے، تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام، پہنچ گئے تو بھی ناکام، کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے، مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا. جب مر گئے تو ختم سب. اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا، کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ، جیسے سوہان جانا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا، بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا میرے دماغ کو سوہان جانا کھانا پڑے گا مجھے، تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو 5 چیزیں ہیں، یہ ادھر کدھر سے آیا. میں یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا، یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ. یہ آپ سمجھیں، ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں، ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے. حافظے کی کمزوری ہوتی ہے تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا، تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ. خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں. پھر دوبارہ اسی، دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا، تو پیچھے آؤ، دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے، اور کوئی بیماری حملہ کرے گی، اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں. ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں. تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں 40 والے بیٹھے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے پراٹھا تو ایک مثال دی ہے. دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے، پیسہ آ گیا، جب گھر بنے گا 50-60 سال رہ کتنے گئے؟ 50-60 سال کے ہو گئے آپ. اب کیا رہ گیا؟ ابے 2/3 زندگی گزر گئی، 1/3 میں اپنا گھر، اپنی دیواریں، اپنی اینٹیں، کیا انجوائے کرو گے؟ یہ میرا کلپ چلتا ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرا ذاتی گھر کے بارے میں کلپ چلا تو 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا کلپ جب انہوں نے سنا نا
کہ اپنا گھر یہ کیا لوگوں نے مسلط کر لیا ہے. تو وہ صاحب میرے جاننے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب کا دوست ہے. تو کہہ رہے جیسے کلپ بند کیا نا تو وہ کہنے لگا ابے اس کو نہیں سنا کرو, فضول باتیں کرتا ہے, ابے اس کو. مجھے اپنے بارے میں تبصرہ نا اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ میرا جاننے والا ہو, پھر صحیح تبصرہ آتا ہے سامنے تو حضرت جی مفتی صاحب خیریت سے آپ تبھی ماشاء اللہ آپ کے بیان بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, سامنے تو یہی چلے گا نا. تو صحیح تجزیہ جو آتا ہے نا وہ نیوٹرل, کہ میں نہ ہوں اور ہمارا جاننے والا ہو اور لوگوں کو پتا نہ ہوگا یہ ہمارا جاننے والا. جیسے ہماری کوئی ریلیٹو خاتون تھیں حج پہ, تو میرا بھی سفر تھا, ہمارے ساتھ تھیں, تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتا تھا یہ ہماری ریلیٹو ہے. تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے. ویسے گزر رہے ہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہی مفتی صاحب جا رہے ہیں, وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں. جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں, تو ظاہر عقیدت کی بیس پہ ہی سلام کیا جاتا ہے نا. اور نیوٹرل ہو گئے یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے. سامنے کوئی نہیں آ کے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے. اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے, شادیوں کی باتیں سن کے خراب ہو رہے تھے. یہ ان کا پورا تبصرہ ہے, شادیوں کی باتیں سن کے خراب ہو رہے تھے. میں نے کہا اس بیچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے, اس بیچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروا لو, آرڈر دے کے خراب کرواؤ, کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا ماحول ایسا ہے. ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا یہ, پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤ گی یہ شادی نہیں کرے گا, اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں. اس کی پرانی گرل فرینڈز اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے, ستار سے اصل کون. آج کل ان کو پاسورڈ بھی کھولنے آتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ پکڑا جائے گا, پھر وہ جو بدگمانیاں, پھر آپ روگی ساری زندگی. تو میں نے تو اس پہ بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں اور مجھے آرڈر دے کے ان کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں ہم. یہ خرابی اس اچھائی سے بہتر ہے جس کو آپ اچھائی سمجھ رہی ہو, اور نیچرل لائف کی طرف لے کے آ رہے ہیں بھائی. ان کو کہتے ہیں ابھی کیا اسے کماتا کہاں ہے, ابھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے, ابھی سے بیکار بچکانا باتیں. آپ اللہ پہ توکل کرو بھائی, اللہ پہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کافی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے, مالدار کوئی عالم ہے, لیکن ان کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس, بہت کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں. تو ابھی ان کا بیٹا 17 سال کا ہے, تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا, اس کی شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, صرف دیکھنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کیا. میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کما نہیں رہا, میٹرک کیا اس نے, آپ پہلے اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, اور بیگم بھی 2 ہیں, 2 بیگموں کی ذمہ داری ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, اب اس کی بھی کرا دو گے. تو کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پٹھان ہے وہ, تو پٹھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے. تو میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا, پٹھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت, جو شہروں میں آ کے خراب ہو رہے ہیں. وہ بھی یہی شہروں سے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے انہوں نے بھی, ایجوکیشن. اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا, دادا باپ ماں بہن, ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی, برباد ہو جائے گا. یہ ایکچولی کر کے سب بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے, صرف پٹھان کی بات نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے. وہاں بھی الحمدللہ ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. یہ تو شہر میں آ کے خراب ہوتے ہیں. اصل کی قوم کی بات نہیں, اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں جو باجوڑ کے ہیں, رہتے کراچی میں ہی ہیں. رہتے کہاں ہیں؟ ماحول کراچی کا ہی, لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے. اگلی نسل خراب ہوگی ان کی, اللہ بچائے. تو ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں, ایک جگہ دیکھ لیا, اچھا خاندان مل گیا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں, تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے, کو ایجوکیشن ہے, خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو, میں شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, آپ کے دوست کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی. آئی بات سامنے, بہو کیا کرے گی, 2 روٹی پک جائے گی. اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا, تو چل لیں گے اور کیا اس میں. تو میں نے بڑی شاباش دی. یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا, ان مولویوں کیا تو روٹی ہے, باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ آدمی کانپنے لگتا ہے, بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. صرف 2 روٹی تھوڑی ہوتی ہے, ایسے بنائیں گے. تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں,
ان کے تو بچے 35 40 سال کے, دیکھو بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اور یہ 32 دانت کے ہو جاتے ہیں, عقل داڑیں نکل آتی ہیں, وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں, پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, ابا غریب تھے, 8 بچے, پڑھ بھی لیے, اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ, انگلش فرفر بولتے ہیں, بینکنگ میں مہارت ہے, عالم بھی ہیں, دین دنیا دونوں, ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, 2 گھر والے بھی پل رہے ہیں, بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. اور جب بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی, تو بھائی تیرے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا, تو پالے گا کس وقت اس کو؟ بچہ بہترین انویسٹمنٹ ہے, بہترین انویسٹمنٹ ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی بکری بچہ دے, کسی چرواہے کی بکری, وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا, یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا, اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے. تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے, لیکن یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے, یہ بڑا ہو کے بکے گا, کاٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا. تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے, بازار میں بکتا نہیں ہے, لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے. اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہے. اب دیکھو 17 سال کے جس لونڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں, وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دے رہا چاروں بچے کو میں, وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں, مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہے ہیں. ویسے تو عظیم انسان ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ 17 سالہ, وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں, وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے, اس سے شادی ہوگی نا اس کی, وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں, تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی, وہاں جا کے رہے گی. تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا, بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ, کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا. بچی بالغ ہوگی, اس کی بھی ہو گئی, اب وہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے, اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی, سمجھ رہے؟ تو اپنی بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر. ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی, یہاں پیدا کی تھی نا, وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. E = mc² کا سنا ہے نا یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ, کہ جو ریلیکسیشن تھی = ٹینشن. تو جتنی ریلیکشن نکاح سے بچ کے حاصل کرو گے, ٹینشن اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی, وہ بڑھے گی ان فیوچر. وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے میرے بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منا بھیجو, خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان الہدیہ قل ان الہدی ھدی اللہ, قرآن کہتا ہے کس کی ہدایت اصل ہے؟ اللہ کی اصل ہے. تو ان کے یہاں تو ہو رہا ہے, ابھی بھی جاؤ پشاور میں بہت سب, لیکن پشاور والے بھی خراب ہو رہے ہیں اب. یہ سب ایجوکیشن ایکچولی ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, فلمیں دیکھ دیکھ کے, کہ سب کچھ روٹی تھوڑی ہوتی ہے, مفتی صاحب نے تو روٹی کے 2 روٹی زیادہ. ابے بھائی روٹی کے علاوہ بڑے مسائل کیا ہیں, مت بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. بچہ پیدا ہوگا کل, ہوگا کہاں؟ تم لوگ کے تو 50 سال میں 2 ہوتے ہیں, تو ہوگا ہی نہیں, ایک آدھ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, اس میں کیا ہے, ہو کچھ بھی نہیں رہا. خرچے اس کے کیا ہیں بولو؟ بہت زیادہ ہیں, ہو نہیں رہے ہیں. اولاد کی ایکچولی ذمہ داریاں ہوتی, کتنی اولاد ہے آپ کی, 2 بچے, اس کی کیا ذمہ داریاں یار؟ اس کے ہگانے متانے کی ذمہ داری پیمپر نے لی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری کارٹون نے لی ہے, کھیل کود کی ذمہ داری, اور پڑھانے کی ذمہ داری اسکول نے لی ہے, اسکول کا ہوم ورک کرانے کی ذمہ داری ٹیوٹر نے لی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا اس میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں نے غریبوں کے بچے ایکٹیو بھی دیکھے ہیں زیادہ, ذہین بھی زیادہ دیکھے ہیں, تربیت میں بھی زیادہ اچھے ہیں. آپ کو چند نظر آئیں گے چور اچکے ڈاکو, تو ان میں تو غریب کے بھی ہوں گے, مالداروں کے بھی ہوں گے, اس میں ریشو دونوں کا کیا ہے, برابر ہے. یقین نہ ہو میرے ساتھ ان علاقوں میں جاؤ, ان کا خاندانی نظام دیکھو, غریب ہیں, بچے زیادہ ہیں, ان میں ادب, تمیز اور مینٹل لیول بھی اچھا ہوگا, اور کانفیڈنس بھی ہوگا, بہادر بھی ہوں گے. اور امیروں کے ہاں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر بچے عجیب سے, یعنی لگتا ہے کہ ڈپریشن میں ہیں. اتنا لاڈ پیار ملا ہوتا ہے, اتنا, کوئی بھی جو میں نے بیان نہیں سنا تھا, پاٹا کھا لو تو پھر یہ کھا لو تو پھر وہ کھا لو, وہ سائیکی سے بنتے چلے جا رہے ہیں. برداشت ہی نہیں ہے, ذرا سی بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹینشن ملے ڈپریشن میں جائیں گے. جو نیچر ہے نا اس سے کبھی بھی بغاوت مت کرو. بچے کی جو نیچر ہے نا, وہ ہے کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا, یہ نیچر ہے بچے کی, اسی میں خوش رہے گا وہ. ایسا پولا پولا پل رہا ہے نا وہ ممی ڈیڈی, اس سے اتنی عزت اس کو دی جا رہی ہے. بچے کو محبت دو, عزت بڑوں کو دی جاتی ہے, چھوٹوں کو محبت دی جاتی ہے. اب چھوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے, بڑوں کو نہ عزت نہ محبت.
نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بچے کا چاچا اسے ذرا سا ڈانٹے گا تو بچے کے سامنے ہی چاچا کو ڈانٹنا کہ بھائی تم کون ہوتے میرے بچے کو ڈانٹنے والے. ماموں ڈانٹے گا تو ماں بھائی آپ کیوں ڈانٹ رہے اس کو, اس سے بچے کو یوں ہو جاتا ہے, تو بچے کی ڈپریشن بڑھتی ہے, تو فلانا بڑھتا ہے, اس کی کم بڑھ رہی ہے, آپ کی زیادہ بڑھ رہی ہے. بچے کا چاچا ڈانٹ رہا ہے تو بچے کو آگے سے رپلائی مت کرنے دو, بچے کو بولو بیٹا یہ آپ کے بڑے ہیں, ان کو آپ کو ڈانٹنے کا پورا پورا حق ہے, ان کے سامنے آپ نے زبان نہیں چلانی. ہاں زیادہ بات ہو رہی ہے تو پھر الگ سے چاچے کو سمجھا دو بیٹا ایسا نہ ہو بچے کو زیادہ ٹینشن ہو, بگڑ بھی جاتے ہیں, زیادہ سختی ہوگی تو بگڑے گا. ہماری بچی نے کل اسکول کی شکایت کی میرے سامنے آ کے, اور شکایت بھی بچی کی اماں نے کی بچی کے سامنے کہ اس کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا کہ پنکھا بند کر دیں مجھے سردی لگ رہی ہے, تو ٹیچر نے پنکھا بند نہیں کیا اور اسے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ تو بات کریں آپ ٹیچر سے جا کے. میں نے بچی کو سمجھایا, میں نے کہا بیٹا جب ٹیچر کو آپ نے کہہ دیا کہ پنکھا بند کرو, ٹیچر نے کہا تو آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ میں نے وہ میرا ارادہ ہوا الگ سے بات کر لوں گا میں ٹیچر سے کہ اگر سردی زیادہ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اور 4-5 بچوں کو بھی سردی لگ رہی ہو, اگر بار بار یہ واقعہ ہوا, کبھی کبھار تو ہوتا ہے, تو بات کر لیں گے. بچی کے سامنے نہیں. بچی کو ہم نے یہی بتایا کہ بیٹا جب ٹیچر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو فالو کیا جاتا ہے. شکایتی ٹٹو بن کے گھر میں شکایتیں بولو نہیں لگا. بچے بگڑتے ہیں ان چیزوں سے, اور بچے کی شکایت کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا, وہ بعض دفعہ کوئی اور چیز ہوتی ہے نکال کسی اور طرح سے رہا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں پہ ظلم ہونے دیں اسکول میں, بچوں کے سامنے یہی ہو کہ ٹیچر بڑا ہے, آپ چھوٹے ہو, ٹیچر جیسے کہہ رہا ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. سردیاں ختم ہو جائیں گی, موسم اگر ٹھیک ہو جائے گا, لیکن بچہ بدتمیز بن گیا, یہ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی, اس کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے. اور یاد رکھو جو آج ٹیچر سے بدتمیزی کر رہا ہے وہ اپنی اماں سے بھی بدتمیزی کرے گا, وہ اپنے ابا سے بھی بدتمیزی کرے گا. تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو گئی ہے. جو بھی نئی ہمیں جو جنریشن نظر آ رہی ہے نا, اس میں سب سے جو مہنگی چیز ہے جو مارکیٹ میں سب سے کم ہے وہ کیا ہے؟ تمیز ہے. بچوں کو باپ کے خلاف, بیوی کو شوہر کے خلاف, چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں کے خلاف, شاگردوں کو ٹیچروں کے خلاف, عوام کو ریاست کے خلاف, یہ بھی ایک ہے اسٹیٹ کے خلاف. یہ مارکیٹ میں جو ذہن بن رہا ہے نا وہ اس ٹائپ کا بنتا چلا جا رہا ہے. تو خیر پھر ہم اپنے واقعے کی طرف آتے ہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے, جو ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو کہ دیکھو ہدف سامنے رکھو, اس کے بعد اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. وہ ہدف ہمارا آخرت ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے. آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں, سینکڑوں سال رہتے ہیں, اس کے بیچ میں جو یہ 50 60 70 سال ہے میرے بھائی, اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے؟ سکسیس, کامیابی, اور ایکچولی یہ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا. جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی, تو تھوڑے دنوں میں کہاں آنے والا ہے؟ قبر میں آنے والا. تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا. کیوں اتنا باپ بنا لیا اس کو؟ صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے, دولت مسلط ہوتی ہے تو دولت مسلط ہو جاتی ہے, شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے. مشہور ہونے کا شوق, پاگل والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے. ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ کو لوگ ملیں گے, مشہور ہونے کا بہت شوق ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم. ارے یار مشہور ہو کے کیا ہوگا, تھوڑے دن میں مر جاؤ گے. جتنا بھی مشہور ہو نا, جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 دن یاد کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے. تم اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے, اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیے ہیں. جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم. اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مشہور اگر آپ دنیا میں ہو گئے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ فرعون اتنا مشہور آدمی ہے نا, یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں. یہ 3 قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں, باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے, سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے. میرا خیال ہے دنیا میں 4-5 آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فرعون کو. کیا ہوا بھائی؟ فرعون کہتا ہوگا یار میں کسی جھونپڑے میں رہتا, کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا, خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا. فرعون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا بادشاہ بنا, اور یہ ہوتا ہے. ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. میری بچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا, اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, تو 4 بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ. تو
تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا. فرعون سے کوئی جا کے پوچھے تو فرعون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا, بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا, بس ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی, مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا. یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے چلائیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, فرعون کے جو ماتحت درباری تھے اور جو اس کی رعایا تھی وہ لوگ کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا, اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں, اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا. فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ, اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ, اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا عذاب ملے گا, اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے, مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے. مجبوری کے حکام تو یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا, مجبور تھا, ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے, اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے. کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراً کافر ہوں, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا, مجھے مار دیں گے. بھائی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ, کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے. دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ, چھپ کے کلمہ پڑھ لو, دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہوگے, مسلم ہو گئے. کتنا زبردست آپشن دے دیا. تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس, اس وقت تم دل سے کافر تھے. کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے.